قرآن پاک نے ایک مقام پر انسان کا تقابل گھوڑے سے کیا. یہ سورہ والعادیات ضبح فالموریات قدح. گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، ٹاپوں سے چنگاریاں اڑانے والے، گرد و غبار اڑانے والے، دشمن کے علاقے میں شبہون مارنے والے، یہ گھوڑے کے کردار ہیں. یہ سارے کام وہ کر جاتے ہیں مالک کے حکم پر. جو مالک تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، کچھ دانے ڈال دیے، اور وہ جو اشارہ کرتا ہے اس اشارے کو پورا کرتے ہیں. یہ گھوڑے کی اطاعت ہے. مگر انسان ان الانسان ربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. گھوڑے کے مقابلے میں انسان فیل ہو گیا. جو گھوڑے دوڑتے ہیں کسی ریس میں، دوڑ میں، تو جو ہدف قریب آتا ہے، دوڑ ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو اپنی ساری طاقت وہ صرف کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہدف قریب آتا جا رہا ہے، اختتامی لمحات ہیں، ہم سست روی کا شکار ہو جائیں، مساجد خالی ہو جاتی، بازار بھر جاتے ہیں. نہیں، عمل کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ جو یہ عمل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو عمل میں قوت ہو، تیزی ہو، جان لڑا دے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام جو پوچھا انہوں نے کہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا کروں؟ فرمایا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عائشہ تم یہی کہتی رہنا کہ یا اللہ تو گناہوں کو مٹانے والا ہے اور تجھے گناہ مٹانا بڑا پسند ہے، میرے گناہ مٹا دے، مجھے معاف کر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین. قابل قدر سامعین حضرات، یہ ماہ مبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آج جب یہ بات آپ سن رہے ہوں گے تو 25واں روزہ ہوگا، اور یقیناً یہ اختتامی گھڑیاں ہیں، اختتامی لمحات ہیں. اختتامی لمحات میں جو شریعت کی منشا نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ عمل میں اور قوت پیدا ہو. دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری دن جو ہوتے ہیں انہیں ہم پوری کوشش سے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عید کی خریداری، عید کی شاپنگ، مرد ہوں عورتیں ہوں، بازاروں میں ہجوم لگ جاتا ہے. حالانکہ ان راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور روئے زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں. اور اگر وہ فرشتے ہمیں بازاروں میں دیکھیں، بے پردہ عورتوں کو دیکھیں، تو کیا رپورٹ بنے گی ہماری؟ اختتامی لمحات، اس میں تو عمل کی قوت ہونی چاہیے. اور انما الاعمال بالخواتیم، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اعمال کی صحت اور قبولیت ہے ان کا مدار انسان کے خاتمے پر ہے یا عمل کے خاتمے پر ہے. کہ آپ کا عمل کا اختتام کیسا ہوگا، آپ نے عمل ختم کیسے کیا. قرآن پاک نے ایک مقام پر انسان کا تقابل گھوڑے سے کیا. یہ سورہ والعادیات ضبح فالموریات قدح. گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، ٹاپوں سے چنگاریاں اڑانے والے، گرد و غبار اڑانے والے، دشمن کے علاقے میں شبہون مارنے والے، یہ گھوڑے کے کردار ہیں. اور یہ سارے کام وہ کر جاتے ہیں مالک کے حکم پر. جو مالک تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، کچھ دانے ڈال دیے، اور وہ جو اشارہ کرتا ہے اس اشارے کو پورا کرتے ہیں. یہ گھوڑے کی اطاعت ہے. مگر انسان ان الانسان ربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. یعنی گھوڑے کے مقابلے میں انسان فیل ہو گیا. گھوڑے کا پورا کردار اپنے مالک کی اطاعت گزاری اور وفا شعاری کے ساتھ، اور انسان اس کا کردار دیکھ لو. تو یہاں بھی ہم اختتامی لمحات میں گھوڑے کی مثال دیں گے
جو گھوڑے دوڑتے ہیں کسی ریس میں، دوڑ میں، تو جو ہدف قریب آتا ہے، دوڑ ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو اپنی ساری طاقت وہ صرف کر دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہدف قریب آتا جا رہا ہے، اختتامی لمحات ہیں، ہم سست روی کا شکار ہو جائیں، مساجد خالی ہو جاتی، بازار بھر جاتے ہیں۔ نہیں، عمل کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ جو یہ عمل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو عمل میں قوت ہو، تیزی ہو، جان لڑا دے۔ اور شریعت کے رموز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں بھی کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے۔ اختتامی لمحات میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تواضع کا اظہار، جسے قرآن پاک میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے بندے تہجد گزار ہیں، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یعنی سحری کا وقت جو ہے یہ تہجد کا اختتامی وقت ہے، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، رات قیام میں گزاری، سجدوں میں، رکوع میں، قرآن کی تلاوت میں، اور جو ہی تہجد کے اختتام کا وقت آیا اور سحر طلوع ہونے والی ہے تو استغفار شروع کر دیتے کہ یا اللہ ہم گناہ گار، ہمیں معاف کر دے۔ یہ بندے کی تواضع، یہ عمل کر کے شیطان کوشش کرتا ہے وار کرے کہ بہت ہو گیا، تم نے بڑا عبادت کر لی، لمبا قیام کر لیا، لمبے لمبے سجدے کر لیے، تم یہ اور تم وہ۔ ممکن ہے شیطان بندے میں غرور پیدا کر دے، کبر پیدا کر دے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، انسان کو عبادت سے روکتا ہے۔ اور اگر انسان نہ رکے تو عبادت کے دوران مختلف وار کرتا ہے، ریاکاری کا وار اور جتلانے کا وار۔ ورنہ جو عبادت کا آخری وقت ہو، اختتامی وقت ہو، تو پھر غرور اور کبر کا وار کہ تم یہ بن گئے اور وہ بن گئے۔ تو شیطان کا سر کچلنا چاہیے۔ جو متقی بندے ہیں وہ جب قیام اللیل ختم کرتے ہیں تو استغفار شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو گناہ گار، ہمیں معاف کر دے۔ جس کی دوسری مثال آپ نے نماز پڑھی، فجر کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، ظہر کی پڑھی، باجماعت پڑھی، خشوع و خضوع سے پڑھی، جو ہی آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار کہ یا اللہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تاکہ شیطان غرور کا وار نہ کر سکے کہ میں تو گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، اور یہ تواضع بندے نے اختیار کی، اس پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کے اندر غرور نہیں ہے۔ جیسے وہ بھائی جو نیکوکار تھا، اپنے بدکار بھائی سے اس نے کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ جملہ غرور کا مظہر ہے، اسے اپنی عبادت کا گھمنڈ تھا، اپنی عبادت پر وہ کبر کا شکار ہو چکا تھا، شیطان اپنا وار کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ من الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان، یہ ہم پر قسمیں کھانے والا کون ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ بلاؤ اس کو اور کہہ دو کہ انی قد غفرت لہ، میں نے اسے معاف کر دیا، وادخلتہ النار، اسے جہنم میں ڈال دیا۔ بلکہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جب یہ دونوں بھائی اپنے اپنے وقت میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سامنے کھڑا کر لیا، اور وہ عبادت گزار بھائی تھا، اس سے کہا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ جی یا اللہ یہ کہا تھا، میں نے اس کو معاف کر دی۔
جاؤ تم جہنم۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک حربہ۔ تو عمل کے جو اختتامی لمحات ہوتے ہیں ان میں اور قوت صرف کیجیے، جان لڑا دیجیے، اور زیادہ جو چیز کرنے والی ہے وہ استغفار۔ تبھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام جو پوچھا انہوں نے کہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا کروں؟ فرمایا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ تم یہی کہتی رہنا کہ یا اللہ تو گناہوں کو مٹانے والا ہے اور تجھے گناہ مٹانا بڑا پسند ہے، میرے گناہ مٹا دے، مجھے معاف کر دے۔ قرآن پاک کی ایک سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آخری سورت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد آیتیں اور اتری ہیں، لیکن مکمل سورت جو نازل ہوئی سب سے آخر میں وہ سورت النصر۔ مکہ فتح ہو گیا، عرب کے قبائل جو مکہ کی فتح کے منتظر تھے انہوں نے یکے بعد دیگر اسلام قبول کر لیا، مانا نبی علیہ السلام کا مشن پورا ہو گیا، جو مشن آپ کو سونپا گیا تھا بڑی کامیابی سے پورا ہو گیا۔ اب یہ سورہ نصر آ گئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ النصر دراصل نبی علیہ السلام کو ان کی وفات کی خبر دیتی۔ مشن پورا ہو گیا، اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، مشن سونپا تھا، اب بھیجنے والا، مشن سونپنے والا آپ کو واپس بلانا چاہ رہا ہے، کیونکہ مشن آپ نے پورا کر دیا اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ سورت در حقیقت نبی علیہ السلام کے انتقال اور آپ کے وفات کی نشاندہی کرتی ہے، آپ کی وفات کی خبر دیتی۔ گویا نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اختتامی لمحات آ گئے، آخری وقت آ گیا، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں چل چلاؤ کا وقت، وہ آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس اختتامی وقت اور لمحات کی مناسبت سے اپنے نبی کو کیا ڈیوٹی دی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مانا مشن پورا ہو گیا۔ اب روانگی کا وقت قریب ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب آپ نے کثرت سے اپنے رب کی تسبیح کرنی ہے اور بحمد ربک اپنے رب کی تحمید کرنی ہے، سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہے، اور واستغفرہ اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آخری ایام گزر رہے ہیں اور اللہ پاک یہ حکم دے رہا ہے کہ زیادہ کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کے توسط سے بڑا قیمتی علم ہم تک پہنچا کہ اس سورت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے اور چلتے پھرتے اس آیت کی مناسبت سے یہ تین کام آپ کرتے: اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید اور استغفار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ کا معمول ہوگا۔ سبحانک اللہم یہ سبح پر عمل ہے، وبحمدک یہ اللہ تعالیٰ کی تحمید، وبحمدک پر عمل ہے، اور اللہم اغفر لی یہ واستغفرہ پر عمل ہے۔ تو پورا جو اللہ کے تین حکم تھے اس کے مطابق آپ کثرت سے یہ ذکر کرنے لگے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں سجود میں لمبے رکوع لمبے سجود، اور اس میں کثرت سے آپ نے یہ دعا شروع کر دی۔ تو یہ بھی اختتامی لمحات اب جو ہے وہ شروع ہوا چاہتے ہیں، تو پھر عمل میں قوت پیدا کیجیے اور رغبت پیدا کیجیے۔ شیطان کے جھانسے میں آ کر عمل سے دور ہونا کہ بہت ہو گیا، اب ہم نے عید کی شاپنگ کرنی ہے، بازاروں میں جانا ہے، اور کچھ لوگ چاند رات کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس رات بازار کی زینت بنے، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو عبادات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ نہیں، اختتامی لمحات میں اور قوت سے عمل کیجیے، زیادہ رغبت اور زیادہ خواہش کے ساتھ
زیادہ حرص اور طلب کے ساتھ، اور پھر جو عمل زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اختتام میں، وہ کثرت سے استغفار، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی حاصل ہو۔ اور روزہ ظاہر ہے کہ تبھی کامیاب ہوگا جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور پھر استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ بندے کے اندر تواضع، یہ تواضع کا مظہر، اور شیطان غرور اور کبر کے تعلق سے بندے پر وار نہیں کر سکا کہ بندہ تو اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہا ہے اور بار بار استغفار کر رہا ہے۔ اس استغفار میں اظہار تواضع بھی ہے، مسکنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے افتقار بھی ہے۔ تو یہ اختتامی لمحات کی ضرورتیں جن پر ہمیں جو ہے وہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی استدعا بھی ہے، اللہ پاک توفیق بھی دے، قبول بھی فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔